بلندی وہ دین کی ثمر دے دیرا با وہ دین کی ثمر دے دیرا۔ آج کی ہم اس ویڈیو میں بیان کریں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ کیسے پیش ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس لگی ہوئی تھی ان کے دور خلافت میں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی علیہ السلام کے رازدان صحابی کہلاتے ہیں، وہ بھی اس مجلس میں موجود تھے۔ حضرت عمر نے ان سے کہا کہ مجھ سے وہ فتنے بیان کرو جو آپ کو نبی علیہ السلام نے بتائے۔ انہوں نے چند فتنوں کا بیان کیا۔ حضرت عمر ان سے کہتے ہیں کہ نہیں، یہ والے فتنے نہیں، وہ فتنے بیان کرو جو پے در پہ آئیں گے اور اس کے بعد فتنے بالکل مسلسل ہی چلتے رہیں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جواب دیا کہ حضرت عمر، آپ کے ہوتے ہوئے وہ فتنے نہیں آ سکتے، آپ ان فتنوں کے درمیان میں اور آپ میں ایک دروازہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا کہ آیا یہ دروازہ توڑا جائے گا یا یہ دروازہ کھلے گا؟ تو انہیں جواب دیا گیا کہ یہ دروازہ توڑا جائے گا۔ تو اس واقعے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی طرف ایک پیشنگوئی نبی علیہ السلام نے کی تھی، وہ حضرت حذیفہ نے بیان کی۔ اپنی شہادت سے 4 دن پہلے کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمول کی گشت پہ نکلے بازار میں۔ انہیں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام جس کا نام فیروز تھا، اس کی کنیت ابو لؤلؤ تھی، وہ ایک عیسائی غلام تھا، وہ ملا۔ وہ کہتا ہے کہ اے امیر المؤمنین، آپ میری ایک سفارش کر دیجیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بولو کیا سفارش کرنی ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میرا جو آقا ہے وہ میرے اوپر بہت زیادہ ٹیکس لگایا ہوا، اس میں آپ سفارش کریں کہ وہ میرے ٹیکس میں کمی کر دیں۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ تمہارے اوپر کتنا ٹیکس لگا ہوا ہے؟ تو کہنے لگا کہ روزانہ کے 2 درہم میرے اوپر ٹیکس ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ تم کون کون سے کام کر سکتے ہو؟ تو وہ غلام کہنے لگا کہ میں بڑھئی کا کام بھی کر سکتا ہوں، اس کے ساتھ میں لوہے کا کام بھی کرتا ہوں اور میں نقاش بھی۔ حضرت عمر نے کہا کہ تم اتنے زیادہ کام کر سکتے ہو، 2 درہم تمہارے اوپر ٹیکس ہے، یہ کوئی زیادہ ٹیکس نہیں۔ اب یہ بات اس غلام کو بری لگی، اس نے دل میں محسوس کی۔ پھر حضرت عمر نے اس سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم کہتے ہو کہ میں ایک ایسی چکی بنا سکتا ہوں کہ جو ہوا کے زور پہ چلتی ہے اور وہ ہوا کے زور سے ہی آٹے کو پیس دیتی ہے۔ اس نے کہا ہاں میں بنا سکتا ہوں۔ اس سے امیر المؤمنین نے کہا کہ تم میرے لیے بھی ایک ایسی چکی بناؤ۔ تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ اے امیر المؤمنین، میں آپ کے لیے ایک ایسی چکی بناؤں گا کہ جس کا چرچا مشرق اور مغرب میں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ غلام وہاں سے رخصت ہو گیا۔ تو امیر المؤمنین نے ارشاد فرمایا کہ اس غلام نے مجھے دھمکی دی ہے۔ پھر اپنی گشت کے بعد اپنے معمول کے مطابق گھر روانہ ہو۔ پھر دوسرا دن آیا، پھر گشت پہ تشریف لے گئے تو وہاں پہ کعب احبار سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی وفات کے دن قریب آ چکے ہیں اور غالباً آپ 3 دن کے زندگی آپ کی باقی رہ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کہا کہ اللہ بزرگ کو بردر کی کتاب میں نے اس بات کو پایا، اشارہ تورات کی طرف تھا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا عمر کا نام بھی وہاں موجود ہے؟ کہا میں نے نام تو نہیں دیکھا، لیکن آپ کا حلیہ مبارک اور آپ کی صفات وہاں پہ موجود ہیں۔ پھر دوسرے دن ان کی ملاقات ہوئی۔ امیر المؤمنین سے کہا حضرت آپ کا 1 دن گزر گیا، 2 دن باقی ہیں۔ پھر اسی طرح تیسرے دن ملاقات ہوئی اور فرمانے لگے کہ حضرت 2 دن گزر گئے، 1 دن آپ کا باقی ہے، صبح تک آپ مہمان ہیں۔ سنیے، چنانچہ اسی طرح ہوا۔ 26 ذی الحجہ کو، یہ 23 ہجری کا واقعہ ہے، فجر کی نماز کے لیے حضرت اپنے گھر سے روانہ ہوتے ہیں مسجد کی طرف۔ مسجد میں پہنچتے ہیں، صف بندی کرائی جاتی ہے اور نماز شروع ہوتی ہے۔ جو ہی نماز شروع ہوتی ہے تو وہ غلام فیروز نامی غلام جو عیسائی تھا، مسلمانوں کی صف میں وہ بھی شامل ہوتا ہے۔ وہ نکل کے فوراً نکلتا ہے اور خنجر سے وار کرنا شروع کر دیتا ہے اور پے در پہ 6 مسلسل وار کر دیتا ہے، اور ان میں سے ایک وار ایسا تھا جو ناف کے ذرا نیچے تھا پیٹ میں، اور وہ سخت وار تھا جس کی وجہ سے وہ برداشت نہ کر سکے اور بے ہوش ہو کر گر گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف پھر آگے آتے ہیں اور مسلمانوں کو نماز پوری کراتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو گھر لے جایا جاتا ہے اور آپ کے لیے طبیب بلایا جاتا ہے۔ جب واپس آپ ہوش میں آتے ہیں تو سوال کرتے ہیں کہ پتہ کرو کہ مجھ پہ حملہ کرنے والا کون تھا؟ تو جواب دیا جاتا ہے کہ آپ پر مغیرہ بن شعبہ کے عیسائی غلام نے آپ پر حملہ کیا۔
اس بات پہ حضرت اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مجھ پہ حملہ کرنے والا ایسا شخص نہیں تھا کہ جس نے ایک سجدہ بھی اللہ کے لیے کیا ہو۔ پھر اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ جاؤ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت طلب کرو کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مجھے دفن کرنے کی اجازت دے دیں۔ جب جاتے ہیں ان کے پاس تو وہ فرماتی ہیں کہ وہ جگہ میں نے اپنے لیے تو رکھی ہوئی تھی، لیکن میں امیر المؤمنین کے لیے اس جگہ کو قربان کرتی ہوں۔ چنانچہ جب یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوتی ہے تو آپ کو حجرہ مبارک میں دفن کیا جاتا ہے۔ یہ مختصر طور پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہادت کا واقعہ ہے۔ اس شہادت سے ہمیں مسلمانوں کو کیا سبق ملتا ہے؟ موت تو برحق چیز ہے، مرنا ہر ایک شخص نے ہے، تو کیوں نہ ہم اپنی زندگی ایسے گزاریں جیسے نبی علیہ السلام کی تعلیمات تھی، صحابہ کا طرز عمل تھا۔ تو ہم ان کی اگر زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو دنیا اور آخرت میں ہماری کامیابی ہے۔ اگر ان کے طریقے کے علاوہ کسی اور غیر کے طریقے پہ زندگی گزاریں گے تو پھر دنیا میں ہماری رسوائی تو ہے ہی ہے، ساتھ آخرت میں بھی ہماری رسوائی ہوگی، اور وہ بہت ہی بری رسوائی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق، ان کے اسوہ کے مطابق اور صحابہ کے طرز کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔